سے پیار ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ترجمہ وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے، پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں، اور بے شک اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ جب ایک گستاخ اخبار نے کیریکیچرز شائع کیے تھے تو اس زمانے میں اتفاق کی بات تھی، پروگرام تو کیے ہی تھے، ظاہر کالمز بھی لکھے تھے، لیکن میں عمرے کی ادائیگی کے لیے وہیں پر موجود تھا، مکۃ المکرمہ حرمین طیبین۔ تو خاص طور پر ایک آیت وہاں پر شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس زمانے میں تلاوت کی تھی، اور بہت جوش کے ساتھ جب یہ کیریکیچرز بنائے گئے تھے تو اس کا اظہار، ظاہر ہے وہ امام مسجد الحرام ہے تو اب اس طرح تو اظہار نہیں کر سکتے، لیکن جو تلاوت کے انداز میں انہوں نے اظہار کیا تھا، میں نے قاری سعد نعمانی مدنی صاحب کو بتایا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا میں بالکل اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ قاری صاحب، اگر وہ سورہ احزاب کی جو آیات تھیں جو انہوں نے وہاں پڑھی تھیں، اگر آپ اسی طرح پڑھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ایک ہی آیت؟ جی وہ ایک ہی آیت ہے، جی ایک ہی آیت۔ دیکھیں، قرآن پاک کتاب ہدایت بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں احکام اور وعید بھی ہیں، اس میں مناظرے بھی ہیں، مکالمات بھی ہیں، تو پڑھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ شیخ کا جو خاص انداز تھا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری سعد نعمانی مدنی صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے، ہم لاہور میں موجود ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، لاہور میں نماز کا وقفہ ہوا ہے تو وہ نماز کے لیے گئے۔ کوکب صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ آج تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ سرکار کی باتیں، سرکار کا ذکر اور ان کے معاف کر دینے کی صفت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تو آپ نے جہاں ریئیکٹ کرنے کا حکم دیا وہ بھی یقیناً ہم آپ سے جانتے اور جاننا بھی چاہیے، لیکن یہ جو سب کچھ ہو گیا ابھی تھوڑی ہی دیر میں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ جس پرامن احتجاج کی ہم توقع کر رہے تھے، پوری دنیا کو آج ہم نے بتانا تھا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہم حرمت رسول کے لیے، ایسے نکلتے ہیں ہم سب مل کر، اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتے، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سب مل جائیں تو تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، لیکن ہم نے تو اپنوں کو ہی کسی قابل نہیں چھوڑا پناہ کے لیے۔ اب کل جب سب دکانیں کھولیں گے تو ان کی دکان میں کچھ نہیں ہوگا، سب لوٹ کر ہم چلے گئے، سارے پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دی، سینما گھر جلا دیے، بینک لوٹ لیے، گاڑیاں جلا دیں۔ 9 افراد اب تک کراچی میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ لاتعداد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ کیا کیا علامہ صاحب ہم نے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کے جذبہ حب رسول کو سراہتے ہوئے انٹرو میں جو آپ نے ابتدا کی ہے وہی ہمارا مقصد تھا۔ ہم نے یہی بتانا تھا کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ کائنات میں وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، یہی ہم نے بتانا تھا۔ دوسرا ہم نے یہ بتانا تھا کہ ہم لوگوں کو بھڑکا نہیں رہے،
ہم کوئی اشتعال انگیزی نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے، اور وہ حق ہمیں حاصل ہے انسانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی۔ اور ہم کسی حکومت کے خلاف یا ہم کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم ایک عالمی بات کر رہے ہیں کہ اس قانون کو جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا اس کو بین الاقوامی قانون بنا کر اس خرابی کا راستہ روکے۔ ہمارا مقصد کسی سفارت خانے کو، کسی سفیر کو یا کسی شخص کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنا نہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے کسی بھی نبی کو، اللہ کے کسی بھی صحیفے کو اگر مورد طعن بناتا ہے، یعنی اس پر طعن و تشنیع یا انگلی اٹھاتا ہے، اس کو پوری دنیا میں قابل تعزیر یعنی سزا کے قابل ٹھہرایا جائے۔ وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، وہ پورے امن عالم کا دشمن ہے۔ یہ ہمارا اصل میں احتجاج کا مقصد ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سے عناصر ہیں جو یوم عشق رسول نام دیں اور پھر یہ کام کریں۔ نام دینے والوں نے اپنی سوچ کے مطابق دے دیا، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت کہتے۔ چلے، عشق رسول کا جب نام دیا تھا تو پھر انہوں نے اسی طرح کی جرأت کا کوئی بیان بھی دیا ہوتا جو ان سے نہیں آیا۔ عوام نے مسجدوں میں تقاریر جمعہ تھا، محبت رسول کو اجاگر کیا۔ ذمہ داریاں جو علماء ہیں، میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ علماء کے نام پر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو علماء ہیں انہوں نے محبت رسول کا پیغام دیا۔ جن تنظیموں نے ریلی نکالی ان کا مقصد میرا خیال اگر اپنا نام دکھانا تھا تو پھر وہ ان کو وہی ملا اور کچھ نہیں ملے گا۔ جنہوں نے اس کو سعادت سمجھ کر آخرت کے اجر کے لیے اور اپنی ایمانی غیرت کے اظہار کے لیے کیا، وہ یقیناً نہ تو کوئی برا نعرہ لگائیں گے، نہ ہی وہ کوئی جلاؤ گھیراؤ کریں گے، نہ پتھر اٹھائیں گے۔ آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، ایک وقفہ لینا ہے مجھے، ضرور۔ اس کے بعد پھر ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ خبریں ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، کچھ بریکنگ نیوز ہیں اور کچھ ہیڈ لائنز بھی ہیں، تو آپ خبریں سنیے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ سے پیار ہے مجھے، مصطفیٰ سے پیار ہے،